آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ توئی مولا امن آقا امن والی جان من، توئی دانی جز تو کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا، ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ۔ آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، لاہو مکت و مخطط برد یمن، من باوری جھلک وکھاؤ سجن، اوے مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمراہ وادی سن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم اس بزم کو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ استاد القراء والحفاظ قاری محمد سرفراز صاحب اور آپ دے جملہ احباب اہل علاقہ جڑے مل کے سالانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر دی محفل سجنن، خلاق عالم ان تمام احباب دے اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے۔ زینت محفل علماء مشائخ بزرگان دین کریم آقا علیہ السلام دے جملہ غلامان جڑے اس باز میں شریک تھے، خلاق عالم سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میرے تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے واسطے محترم المقام جناب محمد منصور مہروی صاحب اور عظیم مدہ خانان تشریف فرماہن پہ خلاق عالم تمام احباب دی اس حاضری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ میرے واسطے وقت کتنا ہو سکتا؟ کتنا وقت؟ آدھا گھنٹہ کافی؟ آج دی اس بازم وچ
سخن گفتگو جس ہستی دے متعلق پیش کرنا ہے اس ہستی دا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اگر اس عظیم ہستی دا تعارف مختصر وقت اور مختصر لفظاں دے وچ آکھاں، آسمان حدیث دے ہوتے نام تا بڑے آئے پر ہر نہ ٹھہر نہیں سگا، ہر ستارہ قائم نہیں رہ سگا۔ آسمان حدیث دے ہوتے جداں دا محمد بن اسماعیل بخاری دا شمس تے سورج چمکے 1300 سال بیت گئے، 13 صدیاں بیت گئیاں۔ آسمان حدیث دے ہوتے امام محمد بن اسماعیل بخاری دا سورج آج بھی دنیا کو چمک کے روشنی عطا پیا فرمائے دا۔ اگر اس عظیم امام دی کرامت کو دیکھنا ہے تو صاحب اس عظیم ہستی دی کرامت ہے۔ پوری دنیا وچ لوگ ہیں، کوئی فیض حاصل کریں دے، کہیں فیض دیتا ایک وسطی کو، کہیں فیض دیتا ایک شہر کو، کہیں فیض دیتا ایک علاقے کو، کوئی صوبے کو فیض دیون والا، لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے جنہ فیض ایک علاقے، ایک صوبے یا ایک ملک تک قید ہو کے نہیں رہ گیا۔ روئے زمین دوتے جس جگہ رب دا قرآن پڑھا ویندا ہے اتھا امام محمد بن اسماعیل بخاری دی کتاب الصحیح البخاری بھی پڑھی ویندی پئی ہے۔ عام طور سے انہوں کو تو یاد کر گندے ہیں، انہوں واسطے ذکر دی محفل سجا گندے ہیں جنہ ایک علاقے تک فیض دیتا ہوئے، تے جائیں پوری دنیا کو فیض دیتا ہوئے، ایک صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، 13 صدیاں بیت گئیاں، اور قیامت تک آمن والی امت جہاں دے دروازے تو خیرات حاصل کرے سی، اس ہستی دا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ اور آپ دے والد محترم حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام مالک دے شاگردن، عظیم محدث، فرمایا این منظر کو دیکھ کے بھی اور الفاظ یاد آنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام واسطے جملے آکے گئے ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم۔ فرمایا امام بخاری دے جس وقت نسب اٹھا کے پڑھا ویندا ہے، فرمایا امام بخاری کو دیکھو، واتوں دے بابے کو دیکھو، واتوں دے ڈالے کو دیکھو، وات زبان کو خود بخود آکھنا پہ ویندے، اے بھی کریم ہے، اندہ بابا بھی کریم ہے، تے اندہ ڈالا بھی کریم ہے۔ آپ دے والد محترم عظیم محدث ہیں تے عظیم تاجر بھی ہن پہ، اور آپ دے جس وقت وصال دا وقت نیڑے آیا نا، حضرت احمد بن حفص فرمینن اسا نیڑے موجود ہاسے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد نے فرمایا میں ساری زندگی تجارت کی تھی، مال و دولت پہوں کمایا، میرے سارے مال و دولت وچ 1 درہم انجا کوئی نہیں جہنے وچ میں کوئی شک ہوئے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہو۔ مشتبہ میرے مال دے وچ کوئی انجا درہم میں شامل ہی نہیں کیتا، حرام تا دور ریا، جہن دے وچ شک بھی پیدا تھے میں او درہم دینار بھی اپنے مال تے دولت وچ جمع کوئی نہیں کیتا۔ ہن یاد رکھیں جیڑا باپ چاہندا ہوئے کہ میرے بیٹے دا کردار بلند ہوئے، جیڑا باپ چاہندا ہوئے میرا بیٹا عظیم کردار دا مالک ہوئے، یاد رکھیں پتران دے کردار بلند رزق حلال دے نال تھیندے ہیں۔ جیڑے گھر وچ رزق حلال جمع تھیندا ہے واتوں گھر وچ پیدا بھی امام بخاری تھیندے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سال دی عمر دے وچ آپ دی بینائی چلی گئی، والد محترم انتقال کر چکے، بوجھ اماں دے قدماں دے ہوتے آپ کندھیاں دے ہوتے۔ ماں نے بیٹے دی بڑی خدمت کی تھی، بڑے حکماء طباء کل گن گئی کہ میرا پتر ٹھیک تھی پویا، ماں بڑا علاج کرایا،
بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکا. حکما اتبا کیا جواب دیتا کہ اما اس نو گن ونجیں دی بنائی واپس نہیں آ سکتی. تو اس اماں نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا تساں عاجز آئے پر میں جھولی اون بارگاہ وچ پھیلاونی ہے جیڑا ہر شے تے قدرت رکھ دے، جیڑا عاجز نہیں او چاہوے تو کائنات دی جیڑی شے جس نو چاہوے عطا فرما سکدے. اور ماں آئی ادھیک رات نہیں کئی راتاں کئی ہفتے مصلی جو وچھایا وقت کہیں ویلے قیام وچ رکوع وچ سر سجدے وچ رکھ کے سبحان ربی العالی دی تسبیحات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعاواں جو منگیاں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ ماں دعا پہ منگدی ہے اپنے بیٹے دی خاطر کہ مالک ایڈا حسین پتر عطا کیتا ہی وی ہووے وط وی نہ بینا. مولا کریم کرم فرما اس نو بنائی عطا فرما. یاد رکھیں ماں دی دعا نو جڑا کچھ نہ سمجھدا ہووے، بابا دی دعا کو جڑا کچھ نہ سمجھدا ہووے، اون دے واسطے فرمان رسول سن کے من فرمایا جڑی ترے دعاواں اللہ دی بارگاہ وچ رد نہیں کیتیاں ویاں انہاں وچ ایک دعا او وی ہے دعوت الوالد لوالدہ. فرمایا جس وقت اے مجبور ماں باپ بزرگ انہاں دے ہاتھ اٹھ ونجن اللہ دی بارگاہ وچ اپنی اولاد دی خاطر دعا منگن دی خاطر رب کریم انہاں دے ہتھاں کو خالی کو نہیں بلیندا. یلے درد بہوں ڈھیر تھی ون، دکھ بہوں زیادہ ہو ون، مصیبتاں بہوں ڈھیر تھی ونجن. بابا کہیں ویلے اماں دے قدماں وچ بھی آ کے بیٹھا کر، کہیں ویلے بابا دے قدماں وچ پہ کے عرض گزاری کیتی کر کے بابا مہربانی کرو تسا دعا چا کرو. جلے دعا واسطے ہاتھ اٹھے نا انہیں واسطے شرط کوئی نہیں کہ مفتی ہووے، شرط نہیں کہ ولی ہووے، شرط نہیں کہ پیر ہووے، شیخ الحدیث ہووے. بابا او دعا منگے تے قبول ہو سی، بابا کوئی ہووے لیکن جلے ہاتھ اٹھ گیا نا رب دی بارگاہ دے وچ رب خالی نہیں بلیندا. ماں امام بخاری دی سر سجدے وچ رکھ کے دعا پہ منگدی ہے پتر ایڈا سونا دیتے بھی اے نابینا عیب دار ہے پیا مالک مہربانی فرما بینائی عطا فرما. وقت ماں دی دعا انجا رنگ لایا کہ عبادت کریں آنکھ جو لگی. خواب وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ گرد ہے فرمایا اللہ دی بندی تے کو مبارک باد ہوئے تیری دعا دا صدقہ رب تیرے پتر کو بنائی عطا فرما جو. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ماں گن کے چلی امام بخاری کو استاد دی بارگاہ وچ پہنچاون واسطے. عظیم تاجر دی گھر والی ہے. یہ او عورت نہیں کہ جس دے بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو سوچا چلو کسے درس گاہ وچ جا کے جمع کرا دے. ایک کو لباس ہی ملوے سے اس نو روٹی بھی ملوے سے. عظیم تاجر دی بیوی مال دولت رکھن والی عورت امیر خاندان دے نال تعلق رکھن والی عورت اپنے صاحبزادے کو گن کے عظیم محدث علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضر تھے. آ کے عرض کریں بابا جی میرے دل دی خواہش ہے میرا پتر پڑھے بھی فرمان رسول تے پڑھاوے بھی فرمان رسول. کیونکہ وہ ماں جان دی ہے کہ عزتاں دولت نال بلند نہیں تھی دیاں، عزتاں زمین تے نام تے نسب دے نال بلند نہیں تھی دیاں. عزت بلند تھی دی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال بلند تھی. امام بخاری آئے حدیث پڑھنا شروع کر دی تھی. علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ عمر تقریباً 8 سال دے قریب ہے. چاند ریواراں گزریاں سبق پڑھ دیں. سبق پڑھن پڑھاون دا انداز کیا ہے؟ محدث سند پڑھ دا پہ حدیث سنے دا پہ شاگرد سند بھی لکھ دے بیٹھن حدیث بھی لکھ دے بیٹھن. کئی دن بیت گئے شاگرد ہم سبق بھائی کٹھے ہو کے گفتگو بیٹھے کرندن. وہ آدن میرے کو اتنے 1000 حدیث کٹھی، کوئی آ کے میرے کو اتنے 1000 کٹھی ہے. ہوں آپس میں دوران گفتگو آدم یہ نواں ساتھی جس نو مہینہ تھی گیا محمد یہ پڑھن واسطے آئے نہ اندے کول کاغذ نہ قلم نہ ہی کنا حدیث لکھی ہے.
کئی سال بعد جس وقت اس اے حدیث سناون دی ضرورت درپیش تھی، اندے کول تا حدیث دا ذخیرہ موجود کوئی نہ ہو سی، یہ تا وقت اپنا ضائع کر بیٹھے۔ جس وقت تو سارے آپس سے گفتگو بیٹھے کرن تے محمد بن اسماعیل بخاری انہاں دی گال سن گئی دی 8 سال دی عمر وچ، جس نو حالے 1 مہینہ تھے، آ کے سبق پڑھ دے استاد دی بارگاہ وچ، آپ آئے تو انہاں کو فرمیندن یارو تساں علم کو کتاباں وچ قید کیتا ہے، اساں علم کو اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے۔ میں پہلی نمہار پہلی حدیث جڑی آپ دی بارگاہ وچ استاد دی بارگاہ وچ پڑھی ہے تے آج آخری جڑی حدیث پڑھی میں اول کل گن کے آخر تک میں کو ساری حدیثاں دی سنداں بھی یاد ہیں، ساری حدیثاں دے متن بھی یاد ہیں۔ اور باہمن والے ساتھی نال والے ہم سبق ہومن تو آکھن کہ اساں اتنے سال تو پڑھ دے پہ ہیں، اتنی سینکڑا حدیثاں تو ساکو بھی زبانی یاد نہ ہومن، تے ایک 8 سال دی عمر والا 1 مہینہ آ کے پڑھے تے ساری حدیثاں یاد، کتھائیں کوئی غلطی بھی نہ ہوئے، کلہم پورے اسباق ازبر سینے وچ یاد ہومن۔ حضرت حاشر بن اسماعیل آپ دے ہم سبقن ہم استاد ہیں پہ فرمینن کہ امام بخاری آکھا اگر یقین نہیں آندا ونجو اپنے رجسٹر جنہاں دے تے حدیثاں لکھیاں ہی وے او گھن آؤ تساں کھول کے بہ ونجو تے میں سنیں دا ویسا۔ سارے طلباء اٹھے گئے اپنے رجسٹر چاہ کے آکے بہ گئے، امام محمد بن اسماعیل بخاری بیٹھے تے پہلی حدیث کو جو سناون شروع کیتا ہی نے آخری حدیث تک ساری حدیثاں دی سندی سنا چھوڑی، متنی سنا چھوڑے۔ حضرت حاشر بن اسماعیل فرمیندن اساں لکھے ہوئے اپنے قلم دے نال لفظ مٹین دے بیٹھے ہاسے کہ اساں غلط لکھ بیٹھے ہاسے، امام بخاری صحیح سنن دا بیٹھا ہے۔ 8 سال دی عمر وچ حدیث پڑھ دے ہوئے، بہت کچھ عرصے بعد او مقام آیا، علامہ بیکندی رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد بائی ہیں حضرت سلیم بن مجاہد ملن واسطے آئے، ملاقات واسطے آئے، آپ نے فرمایا بابا اگر پہلے آویں دے تو میں تو او طالب علم ملاواں ہا جڑا 70,000 حدیث دا حافظ ہے۔ عمر 8 تو 9 سال دے قریب، حیرانگی نال کہ اتنی کم عمر تے 70,000 حدیث دا حافظ، حدیث یاد کرنا کوئی سوکا نہیں، ان دی سند دوتے بھی بحث ہوندی، متن دوتے بھی بحث ہوندی، پر میں آج تہارے نال ملاقات بعدش میں کو اندہ نا دسو، انہاں کہ اندہ نا ہے محمد بن اسماعیل۔ آپ ٹرے خود طلباء دے ہجوم وچ پوچھ دے ودن بابا تہارے وچ محمد بن اسماعیل بخاری کیڑا ہے پیا، تے کہیں دسا کہ بابا او جڑا بچہ کھڑے تھیا چھوٹی عمر والا اندہ نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ عظیم محدث حضرت سلیم بن مجاہد جس وقت انہیں کل آئے تے آپ آکے ارشاد فرمیندن پترا تیرے متعلق تیرے استاد کل سنے میں 70,000 حدیث دا حافظ ہے۔ جی حضور ایک گال تا ٹھیک ہے پئی 70,000 حدیث دا میں حافظ ہاں، لیکن ایک گال پرانی تھی گئی ہے، ہون میں 70,000 دا حافظ نہیں، ہون میں 75,000 حدیث دا حافظ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کم عمری حضرت سلیم بن مجاہد آدھے پہن بابا سند بھی ہے، راوی دے احوال، ان دے بابے دے احوال، ان دے ملک دے احوال، سارے ان دے اساتذہ دے احوال، کتھائیں تا غلطی تھی ویندی ہے نسبت وچ، انجھے بابا کتھائیں غلطی نہ ہو سی، فرمایا سناؤ جلے امام بخاری پڑھنا شروع کیتا، حضرت سلیم بن مجاہد سن دے کھڑے ہیں، جنا سند حدیث پڑھ دے ہوئے، نہ کتھائیں سند وچ غلطی کریں دا ہے، نہ راوی دے احوال وچ غلطی کریں دا ہے، نہ بابے دا نہ رسے نے غلطی کریں دے، نہ ان دی نسبت تے ان دے ملک دا ذکر کریں دے ہوئے، نہ ان دے وچ کوئی خوف پیدا تھی نہ پیا ہے، سند حدیث بھی درست پڑھ دا ہے، متن حدیث بھی درست پڑھ دا ہے، تے حضرت سلیم بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم محدث کھڑے ہو کے سجندہ کھڑے، جڑا 8 سال دی عمر وچ رب جے کو علم دی اے شان عطا کیتی ہے، جڑا بالغ ہو سی علم دا کیا کمال ہو سی۔ 11 سال دی عمر وچ استاد دی بارگاہ وچ سبق پڑھ کے آندے پہن، نال کٹھے ہم سبق ساتھی ہیں، وہاں دن امام محمد بن اسماعیل بخاری کو
کہ عظیم محدث امام داخلی درس حدیث پڑھیں دے تھے رستے وچ، کیوں نہ اج عظیم محدث تا درس حدیث سنا وجے وہ سارے اکٹھے ہو کے عظیم محدث امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دا عظیم محدث ہے، یعنی بارگاہ وچ پڑھن والے عام طالب علم نہیں، بڑے بڑے محدثین آ کے جن کول درس حدیث سن دیا، عظیم مجمع ہوئے انہاں کولو حدیث سنن واسطے آپ حدیث بیٹھے پڑھیں دے ہیں۔ امام بخاری بھی آ کے بیٹھے، عظیم محدث سند پڑھی، حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، کیونکہ حدیث بیان کرن کو پہلے طریقہ ہوندا ہے کہ سند دساوے، محدث اے دساوے کہ میں حدیث کہنے کو پڑھی، اون حدیث کہنے کو پڑھی، یہ سند چل دیو ہیں تابی تک پہنچے، تابی کو صحابی تک پہنچے، صحابی کو حدیث سونے تک پہنچے سے۔ اور عظیم محدث سند پڑھی کہ ساکوے حدیث بیان کی تھی سفیان روایت کی تھا ابو الزبیر کو، ابو الزبیر روایت کی تھا ابراہیم کو۔ 11 سال دا بچہ امام بخاری اٹھی کے کھڑا تھی نے ہاتھ جوڑ کے آدھے غریب نواز سند غلط ہے۔ میں ہوں خطاب بیٹھا کرنا تھا، کوئی ایک بھی اٹھی کے آکے جانے مولانا ایک غلطی کر کے ویندے 11 سال دا بچہ کھڑا ہو کے آکے، کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی محدث نہیں، کھڑا ہو کے آدھا پیا کہ حضور غلطی ہو گئی۔ 11 سال دا بچہ اٹھی کے عرض کرے غریب نواز سند غلط ہے۔ آپ دی نگاہ گئی بچہ چھوٹا ہے، چلو حدیث سنن دا شوق پیدا تھی گئے سی، فرمایا بیٹا غور نال سنو سند میں دوبارہ پڑھ دوں۔ آپ دوبارہ سند پڑھی، فرمایا حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ جس وقت آپ پوری سند سنائی، امام بخاری دوبارہ کھڑے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کریں غریب نواز سند غلط ہے۔ آپ نے سمجھا بچہ ہے شاید سمجھ نہیں سکا، حال اس نو حدیث دی سند دا محاورہ اندہ کھلا ہے کونا ہو سی، نمہ بچہ جو ہے پیا 11 سال عمر ہے سی، شاید حال حدیث اتنی سوڑی ہوئی کونی سی، ایک حال طرز سمجھ نہیں آندہ پیا کہ کیڑا کہندہ شاگرد ہے پیا۔ این وجہ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں 3 دفعہ سند پڑھ دا، غور نال اس سند کو سماعت کرو۔ امام حضرت عظیم محدث امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 مرتبہ سند پڑھی، فرمایا حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سال دا بچہ کھڑے ہو کے عرض کر دے حضور سند غلط ہے۔ پورے مجمع دیتے حیبت عالم تاری ہے کہ عظیم محدث دی بارگاہ وچ بچہ کھڑے ہو کے آدھا کھڑے کہ سند غلط ہے۔ آپ دے چہرے دیتے تھوڑی جے شکل جو آئی تے وہ عرض گزار تھی دے حضور جس کتاب تو آپ سا کو درس پڑھے دے ہوئے آپ شفقت فرماؤ اون کتاب اور نسخے کو دیکھو چاہے ایک مرتبہ اس صفحے کو دیکھ گنو، شاید میرے کل غلطی پہ تھی دی ہوئے، آپ ایک دفعہ اس صفحے کو ملاحظہ تو فرماؤ۔ درس حدیث رکا، عظیم محدث گھر تشریف گن گئے، کتاب دا نسخہ کھولا تے نسخے دو تے کیا لکھا پہ حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابی زبیر کو نہیں، آپ پڑھ دے بیٹھے عن ابی زبیر، زبیر دا والد، اتھا کیا لکھا کرے عن زبیر بن عدی عن ابراہیم۔ آپ جلے ڈٹھا تے سمجھ گئے غلطی تے ہو گئی، نسخہ ہاتھ وچ واپس آئے، فرمایا بیٹا اگر میں غلط پڑھے صحیح دسے سے جا کو سمجھ آوے بابا یار، میں تو چلو غلط پڑھ گیا نا، ادھرا میں تو غلط پڑھ بیٹھا، میری غلطی دی تنبیہی تکر، میں کیڑی جا تو غلطی کی تھی اور غلطی دی وجہ کیا ہے پئی، کیا پترہ دسا سکتے؟ امام بخاری 11 سال دی عمر وچ کھڑے ہو کے عرض کھڑے کریں دیں حضور اگر اجازت ہوئے غلطی بھی دسے ساں، غلطی دی وجہ بھی عرض کرے ساں، فرمایا دساؤ بیٹا، عرض کریں دیں حضور سند اس انداز نہ لے حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، انہوں نسخہ کھولی بیٹھے ہیں، انہوں حضرت امام بخاری سند پڑھ کے سنے دے پہن، بات عرض کریں دے حضور آپ سند پڑھی ہے حدثنا سفیان عن ابی زبیر، ابو زبیر دا زمانہ اور ہے، ابراہیم دا زمانہ اور ہے، ایک راوی کو دوجے
راوی کو حدیث سنن واسطے کم از کم زمانہ بھی ہکو ہوئے، ملاقات بھی تھئی ہوئے، تاں اندے کل حدیث پڑھ سکدے، تاں حدیث سن سکدا ہے۔ ابو زبیر اور زمانے دا ہے اور ابراہیم دوسرے زمانے دا ہے، انہاں دوہاں دی ملاقات ہی ثابت کوئی نہیں، اے حدیث تو کیویں روایت کر سکدا ہے؟ انہاں اس اے شاگرد حضرت سفیان دا استاد ہے زبیر بن عدی، زبیر بن عدی دا استاد ہے حضرت ابراہیم، جلے 11 سال دے بچے حضرت عظیم محدث امام داخلی دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے سندی سنا چھوڑی، غلطی دے ہوتے او ساری وضاحت تے صراحت بھی فرما چھوڑی، تے عظیم محدث کھڑے ہو کے اس دی کان دے ہوتے تھپکی دے کے آدھے کھڑے ہن کہ واہ مالک جن دی 11 سال وچ عمر دے وچ علم دا ایک کمال ہے، جنا جوان ہو سی کیا شان عطا کرے سے۔ میرا وقت بھی مکمل ہو گیا، مختصر گفتگو کرنا چاہ۔ عظیم محدث امام داخلی جداں انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیون والا وہ بچہ جڑا غلطی کھڑا دسیندا ہے، وقت زمانے ڈیٹھا دنیا آدھی ہے کوئی 100 حدیثیں دا حافظ، کوئی 1000 دا، کوئی لکھ دا، لیکن امام بخاری او ہے دنیا وچ آواز اٹھی جڑا 6 لاکھ حدیث دا حافظ ہے۔ تو بات کینجا حافظ جا کو استاد آیا بیٹھو ہوئے آکھن، عظیم محدث حضرت اسحاق بن راہوے، عظیم محدث اپنے شاگرد کو آدھا پیا ہوئے کہ بابا اللہ علم اتنا عطا کیتا ہوئی، مہربانی کر ای امت دیوتے کوئی انجا خزانہ ای امت کل چھوڑ ون جیڑا جس خزانے کل ای امت فیض حاصل کریں دی راہوے۔ وقت عظیم محدث نے کتاب لکھن شروع کیتی ہے، جس کتاب دا نا ہے الصحیح البخاری، لکھ دا کتھا بیٹھے صحن حرم ہے، وضو کریں دے، غسل کر کے نواں لباس پا کے خوشبو لا کے ایک حدیث لکھن کل پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں دے، وقت رب دی بارگاہ وچ عرض گزار تھیندا ہے مالک میں جس استاد کل حدیث سنی ہے او سکا استاد ہے، پختہ متقی پرہیزگار ہے، ان دا استاد بھی ایمیں ہے، ایمیں تابی تک سند ساری ڈیٹھی بیٹھا، صحابی تک ڈیٹھی بیٹھا، اے سند متصل ہے، کتھائیں کوئی کمی کوئی نہیں، کتھاؤ کوئی شے میں کوئی کمی بیشی اس دے اندر نہیں نظر آن دی پئی، سند حدیث بھی پوری ہے، متن حدیث وچ بھی غلطی کوئی نہیں، لیکن واتی مشورہ تیری بارگاہ وچ پیا پیش کرنا، حکم ہووے تا لکھاں، ایک حدیث لکھن کو پہلے مشورہ کریں دے، وات حدیث لکھ دا ہے 16 سال لگے، 16 سال بعد جلے کتاب مکمل تھئی ہے، وات چاہ کے ٹورے ویندہ کتھاں پہ سونے دی بارگاہ وچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے کس مقام دیتے ہیں، فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنت وچ بہ کے اول کل گھن کے آخر تک ساری کتاب کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار اول کل گھن کے آخر تک کتاب سونے کو سونے دا بیٹھے، 3 بار کتاب مکمل کریں دے کتھیں غلطی نہ رہ گئی ہوئے، کتھیں کمی بیشی نہ رہ گئی ہوئے، جلے 3 بار ملاحظہ کر گندے خیرات امت کو دیتی سی۔ میں ایک جملے وچ گال کو مکا چھوڑا، صاحب صدیاں بیت گئیاں، عظیم محدث آئے، عظیم مفسرین آئے، پوری دنیا کو فیض دیون والی قوم آئیاں، جنہاں بخاری دوتے بڑی بحث کی تھی، عظیم محدثین سارے بحث کرن تو بعد سارے دی گردنہ جھک گئیاں، جڑا انہاں فیصلہ صادر کیتے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، فرمایا روئے زمین دوتے اگر اللہ دی کتاب قرآن مجید تو بعد کوئی صحیح تر کتاب ہے تا بخاری شریف۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم بزم کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میرے ہم سفر ہیں 1 منٹ دی حاضری جیسے اون تو بعد جی مفتی اللہ بچائے صاحب بلا وہ مسئلہ آخرت دسی بھی گئے۔